میں چاہتا ہوں ہم دونوں کچھ دعائیں آڈینس کے سامنے رکھیں. آپ نے بھی مجھے اپنی فیوریٹ دعاز بتانی ہے. دیکھیں سب سے پہلے قابل غور بات جو میں جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں کچھ سوال پوچھتے ہیں ڈپریشن کا, سٹریس کا وغیرہ وغیرہ, تو کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں سخت تکلیف کے موقع پہ, وہ کیا ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یعنی اس میں طلب کہاں ہے؟ ہاں مجھے بتائیں. اگین وہی بات ہے کہ اس میں توحید کا اقرار ہے, یعنی کہ گویا توحید کا آپ اللہ کا اقرار کرتے ہیں, اللہ رب العالمین تک ڈائریکٹ وہ دعا پہنچے گی. جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے وہ اللہ رب العالمین پہلے ہی اللہ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ اللہ ویسے ہی آپ کی وہ تکلیف ختم کر دے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے موقع پہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ بھی کہا. اسی طرح لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم و رب العرش الکریم. اس میں بھی توحید کا اقرار, اس میں بھی آپ دیکھ لیں طلب نہیں ہے. تو ثابت یہ ہوا وہی جو ہم نے جہاں سے کیا تھا کہ جتنا آپ توحید کا اقرار کریں گے اتنا چانسز ہیں کہ اللہ آپ کے مسائل, یعنی اس میں ایک اور بھی مغیرہ بھائی لیسن ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی توحید میں تو کہیں گڑبڑ نہیں ہو رہی. آپ معاملات تو چلیں الگ ہے, توحید بہت بڑی نعمت ہے. کہیں آپ کے کوئی عقیدے میں مسئلہ تو نہیں آ رہا ہے, اللہ کی توحید میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے, تو اس کو ریوائز کریں, اس توحید کو ان کلمات سے, اور پھر دیکھیں. پھر مغیرہ بھائی میں چاہوں گے ڈپریشن کی جو دعا ہے کوئکلی, اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. یہ اس کا سائیکو انالیسس میں نے پڑھا, ایک ریسرچ پیپر بڑا کمال کا, تو کچھ میں نے اپنی بھی انپٹ دینا چاہوں گا سائیکالوجی کی روح سے. دیکھیں ایک چیز ہے سیلف اویئرنیس. تھیراپسٹ جو ہے نا سب سے پہلے کلائنٹ کو سیلف اویئرنیس دیتا ہے, کیونکہ وہ بھولا ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹی کیا ہے, وہ فیل کر رہا ہوتا ہے میں ورتھ لیس ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں سب سے پہلے ورتھ یاد کرائی کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں, اللہم انی عبدک. یعنی کیا یہ کم اعزاز ہے کہ جس رب کا میں بندہ ہوں, میں کس سے دعا کر رہا ہوں, تھوڑا سا خیال تو کر لو, اور میرے ماں باپ بھی اسی کے بندے ہیں, میری ماں بھی اسی کی بندی ہے. یہ ہوگی سیلف اویئرنیس, پہچان تمہاری اصل میں کیا ہے, یعنی میں اللہ کا ہوں, جو اللہ چاہے میرے ساتھ کرے. اس کے بعد ہے ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. یہ مغیرہ بھائی دیکھیں ایگزسٹینشل تھیراپی ایک ہے اور گیسٹالٹ تھیراپی ہم سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں, اس میں نا کلائنٹ کو کچھ کانسیپٹس ریوائز کراتا ہے تھیراپسٹ جو وہ بھول چکا ہوتا ہے. اور ایون سی بی ٹی میں کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی میں کہ یار اس کی نا سوچ غلط ہو چکی ہے, اس کی سوچ میں نے تھاٹ پروسیس ٹھیک کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کانسیپٹس ریوائز کروائے. ناصیتی بیدک, اے اللہ میرا ماتھا آپ کے ہاتھ میں, یعنی یہ محاورتاً کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ یو آر کنٹرولنگ. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک, آپ ہی کا حکم غالب آئے گا. عدل فی قضاؤک, اور آپ کے تمام فیصلے عدل پہ. یہ 3 کنسپٹس whatever solution you will bring forth for me that will be beneficial for me no matter what. ان میں سولوشن بھی ہے اور اس میں کانسیپٹ ریویژن بھی ہے کہ دیکھو بھائی پہلی بات سب اللہ کے کنٹرول, عقیدے کی اصلاح بھی ہے, عقیدے کی اصلاح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بالکل ٹھیک ہے, تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ یو آر انڈر دا واچ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ اسی کا حکم چلے گا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کیا خوبصورت وہ آگے ہے الفاظ, بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک ولم تہدن من خلقک. یعنی آپ نے کوئی نام چھوڑا ہی نہیں. میں آڈینس کو چاہوں گا اس کی ٹرانسلیشن ہم ساتھ لگا بھی دیں گے, لیکن اس میں آپ اللہ سے اللہ کے ناموں, یہ توسل ہے نا, وسیلہ پکڑیں, اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑیں جو کہ بالکل جائز وسیلہ ہے. اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے, اللہ کے ناموں کا پکڑا جا سکتا ہے. تو آپ اللہ کے تمام نام, کوئی نام نہیں چھوڑا آپ نے, ان کا وسیلہ پکڑیں کہ اللہ ہر تیرا نام. اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں, انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی. ہم اور حزن آپ نے کئی بار ایکسپلین کیا, ہم نے ڈسکس کیا اینگزائٹی اینڈ سیڈنس. تو اینگزائٹی اور سیڈنس دونوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے, اور ان کی جو دعا ہے میڈیسن, وہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ قرآن کو بنا دے. جو بندہ یہ دعا کر کے قرآن پڑھے گا, کیا خیال ہے, مطلب میں تو کہتا ہوں وہ ہیل بھی ہو جائے گا, اور 100% اسے قرآن سے کوئی میسیج بھی مل جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے. سبحان اللہ. اسی طرح مغیرہ بھائی اینگزائٹی کی دعا, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ 2 پیئرز ہیں, یہ بہت بڑی امپورٹنٹ دعا. یہ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا بتائیں. اس کا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے نا وہ بیسیکلی وہی اینزائٹی ہے, ضرور بتائیے گا اس کا, پھر میں یہ بھی آپ نے بتانی ہے. اس کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ اے میرے چچا عافیت مانگ، 3 بار انہوں نے، تو اللہم انی اسألک العافیہ اور اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. میں صبح شام کے اذکار میں ساری دعائیں شامل ہیں، جو بندہ صبح شام کے اذکار کرتا ہے نا وہ ساری چیزیں کور کر لیتا ہے، ساری چیزیں کور. پھر اصحاب کہف کی دعا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا، بہت اسپیشل دعا ہے. اس پہ ضرور میں ڈیٹیل بھی ہم کچھ بنائیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا بڑی اسپیشل دعا ہے. صبح شام کے اذکار جیسے آپ نے کہا بڑی اسپیشل دعا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے آپ یہ مانگیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ کوٹ بھی کریں گے. یہ بری تقدیر سے بچنے کی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. پھر یہ نماز کے بعد علماء کرام کہتے ہیں یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. لمبی دعا ہے، یہ بھی ہم شیئر کر لیں گے. پھر اسی طرح جو ہے ایک اور میری بڑی فیوریٹ دعا ہے، کوئکلی سب کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، یہ بھی لمبی دعا ہے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک. لمبی دعا ہے. ان دعاؤں کے ترجمے پہ مطلب آڈینس غور کریں. میں کہتا ہوں کہ ان کا دل ہی نہیں کرے گا ہم کچھ اور. فیوریٹ دعا کون سی ہے اس میں سے؟ میری فیوریٹ دعا تو عافیت والی، اللہم جب مجھے کچھ سمجھ نہ آئے نا، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن ایک بہت جامع دعا میری فیوریٹ ہے، وہ ہے جی اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی وقتی الحیاتی علی طاعتک واحسن عملی واغفر لی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی سارا کچھ آ جاتا ہے، سارا کچھ.